ملکہ، آج تو آپ کی جماعت بڑا خوش نظر آتی ہے، کیونکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے اس سے شاید آپ لوگوں کو تقویت ملی ہو کہ کچھ ایسا ارینجمنٹ نہیں ہے جو آپ کے پیچھے کسی اور جماعت سے ہو رہا۔ ندیم صاحب دیکھیں، اچھی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ادارے سے ایک وضاحت آ گئی ہے۔ جس قسم کی قیاس سرائیاں ہو رہی تھیں وہ دم توڑ گئی، لیکن ہمیں پہلے ہی یہ پتا تھا، ایسی کوئی بات نہ کبھی تھی نہ ہونے جا رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ آئینی ادارہ جو ہے اس سے معاونت مانگتے ہیں۔ کوئی بھی منتخب حکومت معاونت مانگتی ہے۔ کرونا کی وبا کا جب مقابلہ ہوا تب ہم نے معاونت مانگی، فلڈز کی سچویشن آئی تب آرمی معاونت دیتی ہے، تو یہ آئینی ادارہ حکومت وقت کو معاونت دیتا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر کلیئرٹی تھی اور ایک پیج کی بات بھی ہم یہی کرتے تھے۔ پرائم منسٹر سے یہ منسوب بیان کیوں آیا کہ اگر نواز شریف کو ہی اجازت دینی ہے تو پھر جیلوں کے دروازے کھول دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ تو نظام عدل کی، میں اپنا مکمل کر لوں، وہ تو نظام عدل کی بات کر رہے تھے، لیکن مسلم لیگ نواز کے رہنما خصوصاً ایاز صادق صاحب آ کر بتائیں کہ نواز شریف کا چہرہ اب کیا بتا رہا ہے۔ ان کا چہرہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک منظم ادارے کو، پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کو آپ نے سیاست میں گھسیٹا۔ جب ہم اقتدار میں 23 سال بعد آئے، آپ نے ہمیں کہا کہ کسی نے ہمیں سلیکٹ کیا، اب آپ نے کہا کہ سلیکٹرز بھی ہم سے ناراض ہو گئے، تو آپ کا ہدف تو اقتدار ہے۔ اقتدار کے حصول کے لیے آپ اداروں کو، ان کی سالمیت کو، پاکستان کی آئین کو، سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بس کر دیجئے۔ آئینی ادارے نے وضاحت پیش کر دی ہے۔ جب آپ کہہ رہے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اس وقت کیا صورتحال تھی؟ نہیں دیکھیں، ہم اس وقت بھی کسی آئینی ادارے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر امپائر کون تھا اس وقت؟ دیکھیں، امپائر تو اللہ کی بات کر رہے تھے نا، کہ اللہ جو ہے اس کی ہمیں خوشنودی حاصل ہے۔ اگر ابھی اللہ نے انگلی اٹھا دی آپ سے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں ندیم صاحب، پاکستان نے بہت سفر کیا ہے، اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ نہیں، لیکن آپ لوگ، آپ سیاسی قوتیں پرہیز کریں، کچھ ہم تو کرتے ہیں، فوج کو دعوت مت دیا کریں۔ ٹو پارٹی سسٹم کے اندر ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی 23 سال بعد اقتدار میں آئی ہے، تو کیا ہوا کہ سلیکٹڈ ہوئے ہیں؟ ہم نے پاکستان کی عوام سے 17 ملین ووٹ لیے ہیں، اپنے زور بازو پہ اقتدار میں آئے ہیں، ان کے کہنے سے ہم سلیکٹڈ نہیں ہوتے۔